السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے قمر یاقوت از قلم بنت انصاری۔ امید کرتی ہوں یہ ناول بھی آپ کو اچھا لگے گا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ معلوم پڑتا تھا کہ ہر کوئی سو رہا ہے۔ ایسے میں ایک کمرے سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ اندر بیٹھے تینوں نفوس لیپ ٹاپ پر کوئی ایکشن مووی دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی کچن سے ایک دل خراش چیخ گونجی۔ وہ تینوں اٹھ کر کچن کی جانب بھاگے۔ وہ کچن میں آئے تو ایک لڑکا کچن کی سلیب پر کھڑا تھا اور نیچے زمین پر ایک کاکروچ بڑی شان و شوکت سے بیٹھا تھا۔ ان تینوں کو سمجھنے میں چند لمحے لگے اور جب سمجھ گئے تو ان میں سے ایک بڑھا اور کاکروچ کو پھر جوتی سے مسل کر جاں بحق کر دیا۔ جب سلیب پر کھڑے شخص کو یقین آ گیا کہ وہ کاکروچ اپنی آخری سانس لے چکا ہے تو وہ سلیب سے نیچے اترا۔ اب اس نے ان تینوں کے چہرے دیکھے۔ وہ تینوں اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے بس میں ہوتا تو کاکروچ کی جگہ اسے جوتوں میں مسل دیتے۔ او بھائی، تو کب ان سب حشرات الارض سے ڈرنا چھوڑے گا؟ 21 سال کا مرد ہے تو خوددارا مردوں والی حرکتیں بھی کر لیا کر۔ اذان نے آخری بات ہاتھ جوڑ کر کہی۔ نہ بھائی نہ، یہ نہیں سدھرنے والا، پتہ نہیں کب یہ ان سے ڈرنا چھوڑے گا، احد نے تعصب سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ 21 سال کا نہیں بلکہ 8 سال کا بچہ ہے۔ برہان نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ہاں ہاں، تم سب سنا لو مجھے، وہ تھا ہی اتنا خوفناک کہ میں چیخ اٹھا۔ شاہ زین نے اپنی صفائی دی۔ اچھا، جیسے ہم تو جانتے ہی نہیں کہ تم کتنے بڑے تیسمار خان ہو، اذان نے طنز کہا۔ اچھا بس بھی کرو، اس لاش کو ٹھکانے لگا اور چلو مووی آن ہی چھوڑ آئے تھے ہم۔ احد نے بات رفع دفع کی۔ آج پہلا روزہ تھا اور ہمیشہ کی طرح سب لوگ سحری کر رہے تھے۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر خوشگوار ماحول تھا۔ سربراہی کرسی پر خانم جی بیٹھی تھی۔ ایک طرف ان کے دونوں بیٹے افضل اور اکرم اپنی بیویوں کے ساتھ برا جمان تھے اور دوسری طرف وہ 7 شیطان بیٹھے تھے، مگر ان میں ایک ابھی بھی کم تھی۔ ہوا کی تیزی سے چلتی وہ مشائل کے برابر والی کرسی پر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح گھٹنوں تک کی کرتی پر نیلی جینس اور دوپٹہ گول کر کے گلے میں ڈالے وہ باہر سے آئی تھی۔ اسے دیکھ کے ہی عذرا بیگم شروع ہو گئی۔ لڑکی، ٹائم دیکھو، 3 بج رہا ہے، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ ارے ماما کول ہو جائیں، اکیلے تھوڑی نہ گئی تھی، ارکن چاچا ساتھ تھے میرے، اس نے اپنے ڈرائیور کا نام لیتے ہوئے کہا۔ پر بیٹا جی یہ تو بتائیں کہ جس کام سے گئی تھی وہ ہوا کہ نہیں؟ افضل نے اپنی بیگم کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس سے پوچھا۔ ارے بابا، میں نے کوئی کام کرے اور وہ نہ ہو، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے تھے۔ تو پھر ٹریٹ کب دے رہی ہو میناز؟ مشاہد ان سب نے پہلی بار بولی تھی۔ یہ آ گئی نا صدا کی بھوکی، اسے چاہے جتنا بھی کھانے کو دے دو، اس نے ہمیشہ اور 2 کے نعرے لگانے ہیں۔ فرحاد نے مشائل پر چوٹ کی جو سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے آیا تھا۔ تم ان سب کو چھوڑو، مجھے بتاؤ کب سے جوائن کر رہی ہو ٹریننگ؟ برہان نے ان دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں اسے بتا دو پہلے، یہی تو تمہیں پک اینڈ ڈراپ کی سروس دے گا۔ سویرا نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ سارے بڑے خاموشی سے ان کی نوک جھوک سن رہے تھے۔ تمہارے بولے بغیر کبھی کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتی نا؟ بیڈ مارننگ۔ شاہ زین نے سویرا پر چوٹ کی جو کافی دیر سے چپ بیٹھا تھا۔ تو چپ ہی رہ، قسم سے بولتا ہوا بھی زہر لگ رہا ہے مجھے۔ اذان کو تو اس کا بولنا تپا گیا۔ کیا ہو گیا اب کیا ہو گیا؟ ایسا جو ایسے سنا رہے ہو؟ مشائل نے فوراً شاہ زین کی طرفداری کی۔ یہ محترم آج ایک کاکروچ سے ڈر گئے اور تو اور اتنی بری چیخ ماری کہ ہمیں لگا کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہو۔ احد نے ان سب میں پہلی بار بولا تھا۔ احد، یہ تو اس کا پرانا ہے، کچھ نیا بتاؤ۔ سویرا نے شاہ زین کو دیکھ کر تنزن کہا۔ اچھا بچوں، بس اب سحری کے بعد لے لینا، تم لوگ ابھی چپ کر کے کھاؤ۔ خانم جی بولیں تو وہ سب خاموش ہو گئے، مگر کن اکھیوں میں مسلسل ایک دوسرے کو اشارے کرتے رہے۔ خان اور خانم کے 3 بچے تھے،
بڑا بیٹا افضل جس کی شادی اپنی ماموزاد عذرا سے ہوئی تھی، پھر بیٹی صوبیہ جس کی شادی خان کے دوست کے بھتیجے کیسر سے ہوئی تھی، پھر چھوٹے بیٹے اکرم جس کی شادی قدسیہ سے ہوئی تھی جو اپنی ہی برادری کی تھی۔ اکرم اور قدسیہ کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا شاہزین، پھر بیٹی سویرا اور پھر چھوٹا بیٹا فرہاد۔ صوبیہ کے بھی 3 بچے تھے، بڑا بیٹا احد، پھر دوسرا بیٹا اذان اور سب سے چھوٹی بیٹی مشائل۔ اور افضل اور عذرا کے 2 جڑواں بچے تھے، بیٹا برہان اور بیٹی مہناز۔ شاہزین ہمیشہ سے ہی نازک مزاج تھا، جبکہ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، پھر بھی وہ بات بات پر ڈر جاتا تھا، جس کی وجہ سے سب اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ شاہزین کے بعد سویرا تھی، جو اس سے 1 سال چھوٹی تھی اور ان سب میں کافی فیشنیبل بھی مانی جاتی تھی، کیونکہ اسے پہننے اوڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پھر سب سے چھوٹا فرہاد، جو 19 سال کا تھا، سب میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی خاص سنی نہیں جاتی تھی، اس لیے وہ ان سب کے لیے چھوٹا موٹا سا مذاق ہی تھا۔ احد، جو کہ ان کا پھپھوزاد تھا، وہ شاہزین سے 1 سال بڑا تھا اور اس کے لہجے سے بڑائی جھلکتی بھی تھی۔ وہ کم گو اور نرم لہجے کا مالک تھا، جبکہ احد کا چھوٹا بھائی اذلان، جو کہ شاہزین کا ہم عمر تھا، وہ احد کے بالکل برعکس تھا، شوخ اور چنچل، کھل کے زندگی جینے والا۔ اور ان سب سے چھوٹی مشائل، جو سویرا کی ہم عمر تھی، وہ واحد کی تو جان تھی مگر اذان کے لیے عذاب تھی، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ مشائل کی وجہ سے اس کی قدر کم ہو گئی ہے، جبکہ وہ بھی بہت محبت کرتا تھا اپنی بہن سے۔ ان سب کے بعد افضل کے دونوں جڑواں بچے برہان اور مہناز سب سے الگ تھے۔ برہان خوش مزاج سا شخص تھا، پر اگر اسے غصہ آ جاتا تو اس کے آگے سب چپ ہو جاتے تھے، اور مہناز عام لڑکیوں کی طرح سے بالکل مختلف تھی۔ وہ بہت خوبصورت نہ تھی، مگر وہ پرکشش تھی، دیکھنے والوں کو مقناطیس کی طرح خود کی جانب کھینچتی تھی۔ اسے لڑکیوں والے کوئی شوق نہ تھے، بلکہ اسے مار دھاڑ کا شوق تھا، اس لیے اس نے کچھ دن پہلے ہی ایک شوٹنگ کلب میں اپلائی کیا تھا، جہاں پر ابھی سے سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ ابھی وہ تینوں فجر کی نماز سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ وہ پانچوں کمرے میں آ گئے۔ اذان اور برہان صوفے پر دھپ سے بیٹھ گئے تھے اور فرہاد کاؤچ پر گر گیا۔ شاہزین کو اور کوئی بیتوکی جگہ سمجھ نہ آئی، اس لیے وہ قالین پر پڑے کشن پر لیٹ گیا، جبکہ احد خاصی تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ تینوں تو منہ کھولے ان کی کارروائیاں دیکھ رہی تھی۔ جب ٹرانس سے باہر آئی تو چلانے لگی، یہ کیا حرکت ہے تم لوگوں کی؟ بنا پوچھے کسی کے کمرے میں داخل ہو گئے، تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے بھی یا نہیں؟ مہناز زور سے چلائی، کیونکہ کمرہ اسی کا تھا۔ رہنے دو ناز، تم بھی کن سے تمیز کی توقع رکھ رہی ہو؟ مشائل نے اس کے جواب میں کہا۔ اگر تم لوگ ہمیں شرمندہ کرنا چاہتی ہو تو کان کھول کر سن لو کہ شرم اور ہم اجنبی ہیں۔ برہان نے بہت ہی ڈھٹائی سے اس کو جواب دیا تھا۔ پتہ ہے ہمیں کہ تم لوگ پیدائشی بے شرم ہو، مگر یہ صبح صبح یہاں آنے کی وجہ جان سکتے ہیں ہم؟ سویرا نے کمر پر ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ وہ کیا ہے نا، بیڈ مارننگ۔ اتنے دنوں بعد ہم ملے ہیں تو کیوں نہ آج کچھ نیا کریں؟ سارے لڑکے سویرا کو بیڈ مارننگ بولتے تھے، اس لیے اذان نے بھی اسے ایسے ہی مخاطب کیا۔ کیا مطلب ہے تم لوگوں کا؟ اب کی بار مہناز نے سیریس ہو کر پوچھا۔ مطلب صاف سا ہے کہ کیوں نہ ٹروتھ ڈیئر کھیلے، شاہزین نے فوراً سے جواب دیا تھا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، مگر یہاں نہیں بلکہ لاؤنج میں، کیونکہ پھر تم سب نے بیڈ شیٹ خراب کر دینی ہے، مہناز منہ بنا کر بولی۔ سب نے اس کی بات پر اتفاق کیا اور باہر کی طرف آ گئے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ 8 لاؤنج کے بیچ گول دائرہ بنائے بیٹھے تھے اور ان کے درمیان ایک پیپسی کی خالی بوتل تھی۔
سب سے پہلے بوتل گھومنے پر بوتل شاہزین کی طرف رکی، جس پر اس نے ان سب کی شکلیں دیکھی، جس پر صاف واضح تھا کہ وہ پھنس گیا ہے۔ اس نے فوراً سے ڈیر پک کر لیا اور وہ سب باتیں سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ سوچنے کے بعد فرحاد نے مہناز کے کان میں کچھ بولا۔ جواباً وہ ہولے سے مسکرائی اور آگے کو ہوئی۔ یہ احد کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ تو شاہزین، تمہارا ڈیر یہ ہے کہ تم ایک چپکلی مارو گے۔ یہ کوئی خاص بات نہ تھی، مگر شاہزین کے سر پر بجلی سی گری۔ اب اسے اپنی چوائس پر صدمہ تھا۔ میں نہیں کھیل رہا یار، تم کوئی اور ڈیر دے دو، مگر یہ نہیں پلیز۔ وہ تو جیسے رونے والا ہی ہو گیا۔ تم ہر بار یہی چیٹنگ کرتے ہو، پر آج نہیں۔ آج تو تمہیں ڈیر کمپلیٹ کرنا ہی ہوگا۔ مشائل نے اسے فوراً سے ٹوکا۔ اب کیا تھا، شاہزین کو ایک ہاتھ سے برہان نے پکڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ یزدان کی گرفت میں تھا، اور شاہزین صرف دعائیں کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ بچ جائے۔ اچھا، اور یہ مہناز ہٹلر کی طرح ایک پچھلی چھٹکلی دم سے پکڑتے ہوئے لائی اور شاہزین کے سامنے کر دی۔ پھر کیا تھا، شاہزین سہال کسی ناول ہیروئن کی طرح برہان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہوئے اس کی باہوں میں جھول گیا۔ پہلے تو تم لوگ یہ بتاؤ کہ یہ فضول مشورہ تھا کس کا؟ جانتے ہو نا تم سب کا کہ وہ کتنا پیار کرتے ہیں ان سب سے۔ اب خانم جی کے آگے ان ساتوں کی حاضری لگنی تھی، کیونکہ شاہزین ہمیشہ سے ہی خانم جی کو عزیز تھا، جس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو وہ اس کا اپنا گھر سے سب سے بڑا پوتا تھا، اور دوسری یہ کہ بچپن میں سے ڈرپوک اور نازک تھا۔ دادو، ہم تو بس گیم کھیل رہے تھے، فرحاد نے یہ آئیڈیا دے دیا۔ مہناز دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے بولی، اور اس کی بات پر تو فرحاد کو صاف سونگ گیا۔ ہاں تو بتا دو کہ فریاد میاں، تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ اب تو اب کا رخ منہ فرحاد کی جانب تھا۔ دادو معاف کر دینا، ہمیں تھوڑی نہ پتا تھا کہ وہ واقعی میں ڈر جائے گا، ورنہ ہم کبھی ایسا کرتے ہی نہ۔ وہ سب واقعی شرمندہ تھے۔ تم لوگوں کی اس بے وقوفی کی وجہ سے خدا نخواستہ میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو؟ ہاں وہی تو ان کا بچہ ہے، ہم تو ستیلے ہیں نا، مشائل نے سویرا کے کان میں بولا۔ پرواز اتنی تھی کہ وہ خانم جی تک پہنچ چکی تھی۔ ہاں تو تم لوگوں کی جو حرکتیں ہیں نا، اس کے بعد سے تم لوگ بچپن سے ہی کہیں بھی نہیں گئے۔ خالہ جی کا اگلا نشانہ مشائل تھا، مشائل بن چکی تھی۔ سوری نانو، ہم لوگ شاہزین سے بھی سوری کر لیں گے، اذان نے بیچارگی سے جواب دیا۔ وہ تو تم لوگوں کو کرنا ہی پڑے گا، مگر آئندہ ایسی واہیات اور مذاق میں کسی نے بھی سوچا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہم لوگ شاہزین سے بھی سوری کر لیں گے، اذان نے بیچارگی سے بولا۔ وہ تو تم لوگوں کو کرنا ہی پڑے گا، مگر آئندہ ایسا واہیات مذاق کسی نے بھی کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ خانم جی نے انہیں لاسٹ وارننگ دی، جس پر ان سب نے ہاں میں سر ہلا دیا اور موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اور اس کے گرد وہ ساتوں بیٹھے اس پر جھکے ہوئے تھے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ وہ انہیں دیکھتے ہی فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ کیوں آئے ہو تم سب یہاں؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، بہتر ہوگا۔ شاہزین کو تو مانو تب چڑھی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا جگر؟ سوری نا یار، غلطی ہو گئی، اب معاف کر دینا ہمیں۔ برہانی سے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا، جس پر مشائل کھی کر رہی تھی۔ تم تو پہلی فرصت پہ دانت اندر کرو اپنے، شاہزین نے مشائل کو جھڑکا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہاں ایسی بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ تم بستر مرگ پر پہنچ جاتے، صرف ایک چھپکلی ہی تو تھی۔ اگر بے ہوش ہو ہی گئے تھے تو اس دنیا سے واپسی کا ٹکٹ بھی لے لیتے نا، کم از کم میری تو بچپن کی منگنی سے جان چھوٹتی۔ مہناز نے سے اور چپ نہ رہا گیا تو بول پڑی۔ تم تو مجھے بات بات پر منگنی کا تانا ایسے دیتی ہو جیسے میں نے جان بوجھ کر تم جیسی مصیبت کو گلے لگایا تھا۔ قسم سے اگر پتا ہوتا نا کہ مجھے کہ تم بڑی ہو کر بوس لیڈی بنو گی تو اسی وقت خودکشی کر لیتا۔ اب ان دونوں کی لڑائی شروع ہو چکی تھی، جو اب کافی دیر تک چلنی تھی، اس لیے باقی بھی خاموش تماشائی کے فرائض انجام دینے لگے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، اس لیے موقع اچھا ہے، کہو تو گن لاؤں، اپنے ہاتھ سے گولی ماروں گی تمہیں۔ گن کی کیا ضرورت ہے، تم اپنا ایک ناخن دے دو، چاٹ کر مر جاؤں گا، کیونکہ
کیونکہ تمہارے ناخن میں زہر اتنا ہے۔ یار بھائی ٹھنڈی چوگتے نہ مارے پلیز، فیل نہیں آتی۔ انڈین ڈرامے والی سویرا منہ بنا کر بولی۔ وہ سب ابھی ایسے بیٹھے انہیں سن رہے تھے جیسے واقعی میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں۔ تم چپ کرو، دونوں ایک ساتھ اس کی طرف مڑے اور چلائے۔ اوکے برو، کام ڈاؤن، آپ لوگ کنٹینیو کریں۔ اذان نے بات ختم کی۔ مر جا تم سب۔ مہناز وہاں سے اپنا پسندیدہ جملہ کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیچھے سب اسے دیکھتے رہے۔ ابھی عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ صوبیہ اور کیسر کل رات کو نہیں آئے تھے مگر اب وہ آ گئے تھے۔ اس وقت وہاں خانم جی کے تینوں بچے موجود تھے۔ ساتھ ہی بچے پیچھے دیوار سے کان لگائے مشائل، فرحاد اور برہان کھڑے تھے۔ آج میں تم لوگوں سے بہت ضروری بات کرنے والی ہوں۔ خانم جی کی روبدار آواز گونجی۔ جی امی کہیں۔ افضل نے تابیداری کا مظاہرہ کیا۔ تو بات کچھ یوں ہے میاں افضل کہ ماشاءاللہ سے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو میری رائے ہے کہ ان لوگوں کو رشتہ ازدواج میں باندھ دینا چاہیے۔ خانم جی نے ذرا ٹھہر کر ان سب کا رد عمل دیکھا جو کچھ خاص نہ تھا۔ میں نے اس بارے میں کافی سوچا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ عید پر ان کا نکاح کر دیا جائے۔ خانم جی اپنی بات مکمل کر چکی تو عذرا بولی۔ جی امی ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں، مگر ابھی مہناز کی ٹریننگ شروع ہونے والی ہے، تو بہو ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی نہیں، اور وہ نکاح کے بعد بھی مشق شروع کر سکتی ہے۔ خانم جی نے اس کا بھی حل نکالا۔ ہاں تو بس پھر افطاری میں ہی منہ میٹھا کروا لیا جائے۔ کیسر صاحب نے ان سب کو دیکھا۔ ہاں ہاں میاں کیوں نہیں۔ خانم جی نے بھی حامی بھری۔ دروازے کے پیچھے کھڑے تینوں نفوس بجلی کی رفتار میں بھاگتے ہوئے اندر گئے کہ پہلے کون خبر دے گا۔ تم سب کی شادی ہونے والی ہے۔ شاعر کو جلدی میں سمجھ نہ آیا تو اس نے یہ بول دیا۔ سچی کب؟ ترسے ہوئے اذان کا چہرہ کھل اٹھا۔ ابے بھائی سب کی نہیں ہو رہی، خوش نہ ہو۔ برہان نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ ہاں بلکہ مہناز اور شاہزین، احد اور سویرا کی ہو رہی ہے۔ ایک طرف احد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور سویرا نے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے دوپٹے کا کونا دانتوں میں پھنسا لیا، جبکہ دوسری طرف شاہزین شوق کی حالت میں کھڑا تھا اور مہناز کا چہرہ لال ہو رہا تھا، شرم سے نہیں غصے سے۔ میں ابھی جا کر بابا سے بات کرتی ہوں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مہناز باہر کی طرف بڑھی تو برہان نے اسے کندھے سے پکڑ کر روک دیا۔ ارے میری بہن، یہ فیصلہ دادوں نے لیا ہے اور عید پر تم لوگوں کا بس نکاح ہے، شادی نہیں۔ مگر برہان، میں اس گدھے سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ ہاں تو میں بھی مرا نہیں جا رہا تم سے شادی کے لیے۔ اتنا ہی ہے تو جا کر منع کر دو نا۔ ہاں بالکل میں کروں گا منع، کیونکہ مجھے تم سے شادی کر کے اپنی زندگی جہنم نہیں بنانی۔ اور پھر شاہزین وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ وہ خانم جی سے افطار میں بات کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آخر کیوں میرے گھر والے مجھے اس چڑیل کے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں؟ اتنی بری ہے وہ، اوپر سے ہٹلر بھی۔ پھر پتہ نہیں کیوں ماما بابا گھر کا سکون برباد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بند کمرے میں بیٹھا خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ میں ہرگز شادی نہیں کروں گا اس سے، مجھے اپنی زندگی برباد کرنے کا شوق نہیں ہے، پر صرف میں ہی کیوں منع کروں؟ منع ہم دونوں کو کرنا ہوگا، ورنہ وہ ڈائن سب کے سامنے معصوم بن جائے گی اور ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ ہاں میں اس سے بات کروں گا۔ خود ہی ساری بات کر کے خود سے ہی فیصلہ کرتے اٹھا اور کچن کی طرف چل دیا، کیونکہ افطاری میں 1 گھنٹہ باقی تھا اور مہناز اس وقت کچن میں پائی جاتی تھی۔ مہناز ادھر آؤ، ذرا کام ہے، اس نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہی کہا۔ کچن میں اس وقت ساری عورتیں اور لڑکیاں موجود تھیں۔ اچھا آ رہی ہوں، شاہزین نے اتنے پیار اور تمیز سے اسے بلایا تھا کہ مہناز کو یقین نہیں آیا، پر اب مہناز کے جواب پر وہاں موجود کسی کو بھی یقین نہیں آیا تھا کہ شاہزین اور مہناز اتنی امن سے بات کر رہے تھے۔ مہناز شاہزین کے کمرے میں آئی تو شاہزین کھڑکی کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا۔ مہناز کے جانے پر وہ پلٹا تو مہناز سوالیہ اندازوں میں ابھر چکائے۔ جواباً شاہزین نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی تو شاہزین بھی عین اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں بہت ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے، امید ہے تم میری بات کو سمجھو گی اور اوور ری ایکٹ نہیں کرو گی۔
ماہناز تو بس شاہزین کے شیریں ٹپکتے رویے پر حیران تھی۔ بات یہ ہے کہ نانو تو تم یہ شادی کرنا چاہتی ہو اور نہ ہی میں۔ بچپن کی منگنی بحث ہمارے گھر والوں کی غلطی تھی، مگر بھلا ہمیں کیوں اس کی سزا بھگتے؟ ہم دونوں ایک ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم بالکل مختلف ہیں۔ یہ کہنا بہتر رہے گا کہ تم کھلے آسمان میں پرواز کرنے والی لڑکی ہو اور میں زمین پر چلنے سے بھی ڈرتا ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ہی اس رشتے سے انکار کر دیں، اور مجھے یقین ہے ہمارے گھر والے ہمیں سمجھیں گے۔ اس نے بات ختم کرنے کے بعد ماہناز کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شاہزین، ہمارا آگے کوئی مستقبل نہیں۔ تم اچھے ہو، بلکہ بہت اچھے ہو، پر تمہاری عادت جو مجھے پسند نہیں وہ بس یہی ہے کہ تم ہر چیز سے ڈر جاتے ہو، سہم جاتے ہو، اور میں نے اپنے لائف پارٹنر کو کبھی ایسا نہیں سوچا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں آنے والا شخص میرے جیسا ہو، میرے ہر وقت میں میرے ساتھ کھڑا ہو، اسے دنیا کی فکر نہ ہو۔ تم ایسے نہیں ہو۔ صحیح کہا تم نے کہ میں کھلے آسمان میں پرواز کرنے والی لڑکی ہوں اور تم زمین پر چلنے سے بھی ڈرتے ہو۔ اگر تم میں یہ خوبی ہوتی کہ تم میرے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر لڑنے کی طاقت ہوتی تو میں کبھی بھی شادی سے انکار نہ کرتی۔ شاہزین نے ماہناز کا یہ پہلو آج پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ سخت ہے، مگر آج پہلی بار اس کی نرمی شاہزین پر واضح ہوئی تھی۔ آج ماہناز نے شاہزین کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا، اور شاید یہ وہی لمحہ تھا جب شاہزین کے دل سے ماہناز کی نفرت اڑن چھو ہو گئی تھی اور اب اس کی جگہ ایک نئے احساس نے لے لی تھی۔ ہاں، وہی جسے بڑے بزرگ محبت کا نام دیتے ہیں۔ ماہناز نے کچھ پل بعد نظریں اٹھا کر دیکھا تو شاہزین اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاہزین کو برا لگا ہے، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ہاں، اس نے معافی نہیں مانگی کیونکہ ماہناز کبھی معافی نہیں مانگتی تھی۔ افطار کا وقت تھا، گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ادھم مچا ہوا تھا، مگر ایک تبدیلی یہ تھی کہ آج ماہناز اور شاہزین خاموش تھے۔ سب نے یہ بات نوٹ کی تھی مگر کہا کچھ نہیں تھا۔ اذان کی آواز پر وہ روزہ کھولا گیا۔ کچھ دیر بعد خانم جی نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مجھے تم سب کو ایک اطلاع دینی ہے۔ ان کی بات پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب کی توجہ پا کر انہوں نے کہنا شروع کیا۔ عید کے پہلے دن عہد کا سویرا ہے۔ عہد کا سویرا سے اور ماہناز کا شاہزین سے نکاح ہے۔ وہ سب تو پہلے سے ہی جانتے تھے، مگر خانم جی کے سامنے ایکٹنگ بھی تو کرنی تھی، اس لیے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ عہد مسکراتا ہوا سویرا کو دکھ رہا تھا، جو کہ اب سچ میں شرما رہی تھی، جبکہ ماہناز اور شاہزین نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، بلکہ لا تعلق سے کھانے میں مگن تھے۔ تو عہد اور سویرا، تم دونوں کو کوئی اعتراض؟ ویسے تو وہ جانتی تھی کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کا رشتہ پسند کا تھا، مگر پھر بھی پوچھنا فرض تھا۔ جی نانو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عہد نے ہمیں کا لفظ استعمال کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر سویرا سے جواب مانگا جائے تو وہ عید تک شرماتی ہی رہے گی۔ اچھی بات ہے میاں۔ اور شاہزین اور ماہناز، تم لوگوں کو کوئی اعتراض؟ اب کی بار خانم جی کو امید تھی کہ وہ کچھ بولیں گے۔ دادو، جو آپ کو بہتر لگے، آپ ہمارے بارے میں تھوڑا برا تھوڑی نہ سوچ سکتی ہیں۔ شاہزین نے بھرپور تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ جہاں سب لوگ شاکڈ ہوئے، وہیں ماہناز نے اسے دیکھا۔ لاکھوں سوال اس کی آنکھوں میں ابھرے جنہیں شاہزین نے نظر انداز کر دیا۔ اب ہر کوئی منہ میٹھا کر رہا تھا، سب خوش تھے۔ وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، وہ انہیں ناامید نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہزین کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ماہناز ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ہر کوئی پریشان تھا، مگر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ شاہزین اس کے پاس جانا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کے سر پر کچھ مار ہی نہ دے۔ پر جب اتنی دیر ہو گئی تو اب اس کے کمرے کی جانب بڑھا، ہلکے سے دروازہ کھٹکایا۔ غیر متوقع طور پر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر آیا تو ماہناز ڈریسنگ کے پاس کھڑی خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ شاہزین کی موجودگی کا احساس ہوا تو پلٹی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ شاہزین اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے لڑکھڑا گیا۔
کیا کر رہی ہو ماہناز، پاگل ہو کیا؟ شاہزین خود کو بچاتے ہوئے بولا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ ہاں بولو۔ ماہناز اب کینچی لے کر اسے ڈرا رہی تھی۔ ارے میری ماں، پہلے یہ تم کینچی نیچے کرو۔ شاہزین اس کے ہاتھ سے کینچی چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہزین، تم نے منع کیوں نہیں کیا شادی سے؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا سادہ اظہار محبت، اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو اسی وقت ہاں کر دیتی، مگر وہ بھی ماہناز تھی۔ پر میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اتنی نفرت جتنی کوئی کسی سے نہیں کر سکتا۔ شاہزین نے مسکرا کر سر جھٹکا، اسے یہی امید تھی۔ یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، مگر وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارے نکاح سے پہلے پہلے تمہیں امپریس کر دوں گا۔ شاہزین کی مسکراہٹ ابھی بھی موجود تھی۔ تو پھر دیکھتے ہیں مسٹر شاہزین کہ تم مجھے 29 دنوں میں راضی کر پاتے ہو یا نہیں۔ اگر میں امپریس ہو گئی تو خوشی خوشی نکاح کر لوں گی، ورنہ میں پھر خود ہی انکار کر دوں گی۔ ماہناز نے بھی چیلنج ایکسیپٹ کر لیا۔ اب باہر چلو اور کھانا کھاؤ۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے آیا۔ آج 11واں روزہ تھا۔ ماہناز اپنے کمرے میں تھی۔ ان 10 دنوں میں اس کا اور شاہزین کا سامنا صرف سحری افطاری پر ہی ہوتا تھا، ورنہ ماہناز اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی اور شاہزین بھی مصروف رہتا تھا۔ ابھی بھی وہ ٹیرس پر کھڑی تھی کہ برہان کمرے میں آیا۔ ماہناز کو نہ پتا چلا کہ وہ کمرے میں موجود ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بغیر چونکے پیچھے مڑی۔ کدھر گھومو؟ کب سے یہاں کھڑا ہوں، تمہیں اندازہ ہی نہیں؟ برہان نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس ویسے ہی۔ تم بتاؤ، کوئی کام تھا؟ اس نے بات بدلنی چاہی۔ ہاں، وہ میرے لیے کافی بنا دو پلیز۔ اچھا، میں بنا دیتی ہوں۔ برہان چلا گیا۔ پیچھے وہ دوبارہ سے سوچوں میں گم ہو گئی۔ اس کے دل میں شاہزین کے لیے محبت نہیں تھی تو اب نفرت بھی نہیں تھی۔ وہ روز اس کا انتظار کرتی تھی کہ شاید وہ آئے گا اور اسے رشتے کے لیے راضی کرے گا، مگر اب اسے یہ انتظار بے معنی لگتا تھا۔ ڈر گیا ہوگا، یہ وہ جملہ تھا جس سے وہ اس کا نہ آنے کا جواز بناتی تھی۔ دن بہ دن اس کی امید ٹوٹتی جا رہی تھی۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ آج مشائل اور اذان افطار کے وقت خانم جی کے پاس موجود تھے۔ ارے اذان میاں، آج بیٹا کیوں نہیں آیا؟ خانم جی نے اذان سے پوچھا۔ ارے نانو، ہم نے ان سے بولا تھا، پر انہوں نے کہا کہ شادی میں 10 دن سے بھی کم باقی ہیں، ایسے میں آنا اچھا نہیں لگتا۔ جواب اذان کی جگہ مشائل نے دیا تھا۔ جہاں پانی پیتے ہوئے فرحاد کو ٹھٹکا لگا تھا، وہیں سویرا کے گال شرم سے لال ہو چکے تھے۔ ارے تو کیا ہوا بیٹا؟ ماہناز اور شاہزین کا بھی تو سامنا ہو رہا ہے نا، اور پھر تم لوگ ماموزاد بھی تو ہو۔ فرحاد ہی سے کال کرو اور بلاؤ ابھی۔ فرحاد نے ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسے کال ملائی۔ بات کرنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ آ رہا ہے، پھر کال کاٹ دی گئی۔ افطار خوشگوار ماحول میں ہوا تھا۔ ماہناز مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی تو مشائل بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ وہ ماہناز، جلدی باہر چلو۔ باہر شاہزین؟ اتنی بات سنتے ہی ماہناز کمرے سے بھاگی اور باہر لانچ کی طرف آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ یہ کیا؟ شاہزین صاحب ایک چٹکلی کو دم سے پکڑے ہلا رہے تھے اور دوسرے ہاتھ میں موجود لال بیگ کے پر سے کھیل رہے تھے۔ بس یہی نہیں، نیچے پاؤں کے پاس ایک کتا بھی بیٹھا تھا جو اپنی زبان سے اس کا پاؤں چاٹ رہا تھا۔ ماہناز تو جوں کی توں رہ گئی۔ کیا ہوا، ہو گئی نا امپریس؟ اب بتاؤ، منظور ہے رشتہ؟ شاہزین ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا۔ ماہناز ابھی تک شاکڈ میں تھی۔ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اور کیا بس؟ ماہناز نے ہاں کر دی۔ وہاں موجود سب نے ہوٹنگ شروع کر دی، اس سے بے خبر کہ ان میں سویرا اور آہد موجود نہیں۔ ابے باقی کے دونوں کہاں ہیں؟ بھاگو! فرحاد نے انہیں یاد دلایا تو وہ سارے لان کے پیچھے حصے کی طرف بھاگے۔ وہ جانتے تھے کہ رومیو جولیٹ وہیں موجود ہوں گے۔ اب وہاں صرف شاہزین اور ماہناز موجود تھے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد ماہناز بولی، تمہیں پسند نہیں تھی تو پھر ہاں کیوں کی تھی؟ یہ سوال ماہناز کافی دنوں سے پوچھنا چاہتی تھی۔ میں نے کمرے یاقوت دیکھ لیا تھا۔ وہ مار دینے والی مسکراہٹ کام تھی۔ کمرے یاقوت مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب پوشیدہ چاند، وہ چاند جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ دیکھ لیا تو مجھے محبت ہو گئی اس سے۔ جس دن ہمارے رشتے کی بات ہوئی، جب میں نے تمہیں کمرے میں بلایا، جب ہم نے بنا لڑے بات کی، اس دن میں نے تمہارے اندر کا کمرہ یاقوت دیکھا اور میں اپنا دل ہار بیٹھا۔
وہ الفاظ نہیں تھے، شاہ زین کی محبت کا سحر تھا جو ماہناز پر طاری ہو گیا۔ تو پھر ماہناز بھی یہ اعتراف کرتی ہے کہ اسے شاہ زین سے محبت ہے۔ اس کے جوابی اظہار پر شاہ زین دنگ رہ گیا۔ اسے خود کی طرف دیکھتا پا کر ماہناز نے شرم سے پلکیں جھکا لیں اور وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے شاہ زین سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ مشائل، جلدی تیار ہو یار، تمہارا نکاح نہیں ہے؟ سویرا اور ماہناز کب سے اس کے سر پر کھڑے اسے کوس رہی تھی، مگر ان میڈم کی تیاری مکمل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یار مشائل، کچھ تو خدا کا خوف کرو، دونوں دلہنیں تیار ہیں اور تمہاری تیاری ہی نہیں پوری ہو رہی۔ باہر ان کے ہونے والے شوہروں نے الگ رونا مچا رکھا ہے اور تمہیں اچھی خاصی بددعائیں دے رہے ہیں۔ برہان اندر آتے ہی اس پر شروع ہو گیا۔ کیا ہے یار، ہو گئی میں تیار، اب چلو، اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اب وہ تینوں باہر کی طرف چل دیں۔ نکاح کا انتظام الگ الگ ہوا تھا۔ لڑکوں کا نکاح مسجد میں ہوا تھا، لڑکیوں کا نکاح بھی لاؤنج میں ہوا تھا۔ نکاح کے وقت ہر ایک کی آنکھیں نم تھی، مگر سویرا کے مقابلے ماہناز نے قابو کیا ہوا تھا، کیونکہ اس نے شادی ہو کر بھی اسی گھر میں رہنا تھا۔ نکاح کی تقریب کے بعد چاروں کو لون میں لایا گیا۔ لون میں کافی اچھا انتظام ہوا تھا۔ اتنے بھاری جوڑے اور جیولری پہنے وہ دونوں تھک چکی تھیں، کیونکہ انہیں ان سب کی عادت نہیں تھی، اس لیے تھوڑی دیر بعد مشائل انہیں کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، سب تھکن کے باعث اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ آپ یہاں؟ سویرا کی نظر آہت پر پڑی جو دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ ہاں تو کیا نہیں آ سکتا؟ اس نے بدلے میں سوال کیا۔ کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا احد؟ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا، سویرا خفگی سے بولی۔ میں تو بس تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ تم اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو۔ احد اب اندر آ چکا تھا، اور اگر کبھی مجھ سے زیادہ حسین لڑکی مل گئی تو؟ اب احد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تو میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، اس کا ماتھا چوموں گا اور اسے پوچھوں گا کہ تم اپنی ماں سے زیادہ حسین کیسے ہو سکتی ہو؟ احد نے اس کی تھوڑی پکڑ کر ہلائی۔ اچھا بس اب جائیں، آپ کو کوئی دیکھ لے گا۔ سویرا شرما گئی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے نکال دیا اور ہنسنے لگی۔ دوسری طرف شاہ زین بھی اپنے کمرے میں آیا تھا۔ تھکاوٹ کے باعث اس نے واسکٹ اتاری اور صوفے پر پھینکی۔ اتنے میں ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا تو ماہناز تھی۔ وہ جیولری اتار چکی تھی اور چہرہ بھی میک اپ سے پاک تھا، بس ابھی بھی نکاح کے جوڑے میں تھی، ملبوس تھی۔ تم نے تو آنا تک گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی آ کر تم سے منہ دکھائی مانگ لوں۔ یہ منہ تو میں بچپن سے ہی دیکھ رہا ہوں، اس کی کیا منہ دکھائی؟ بچپن سے دیکھ رہے ہو مگر کزن کی حیثیت سے، آج بیوی کی حیثیت سے دیکھا ہے تو منہ دکھائی تو بنتی ہے نا؟ ماہناز نے جواز پیش کیا۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی۔ شاہ زین نے دراز سے ایک مخملی ڈبی نکالی اور اس کی جانب بڑھایا۔ اس کے اندر ایک خوبصورت سا پینڈنٹ تھا۔ ماہناز کو وہ بہت پسند آیا۔ نائس، بہت پیارا ہے یہ، ماہناز نے ستائش سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں پر مجھ سے زیادہ نہیں، شاہ زین نے کر کے کہا۔ ہاں تم سے پیارا کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ ماہناز نے طنز کیا۔ ہاں نا، مجھ سے پیارا ہے میرا قمر یاقوت جو سب سے حسین ہے، شاہ زین اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ اب وہ چلتے چلتے ٹیرس کے پاس آ گئے تھے۔ ٹیرس میں رکھے کاؤچ پر وہ برا جمان ہو گئے تو ماہناز نے شاہ زین کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شاہ زین، عید کا چاند کیوں نہیں دکھ رہا؟ کیونکہ وہ بھی قمر یاقوت ہے، پر تمہارے بقول میں بھی قمر یاقوت ہوں، پر میں تو دکھ گئی تمہیں۔ پوشیدہ چاند ظاہر ہونے میں وقت لیتے ہیں، تم بھی تو اتنے سالوں بعد مجھ پر آشنا ہوئی۔ وہ اس کے ہر سوال کا تحمل سے جواب دے رہا تھا۔ اچانک وہ چیخی، وہ دیکھو شاہ زین، عید کا چاند! ہاں بالآخر یہ قمر یاقوت بھی اپنے خول سے باہر آ گیا۔ وہ دونوں آسمان کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ یہ زندگی کا اختتام نہ تھا، یہ تو شروعات تھی۔ کہانی ختم۔ اچھا، ہلکی سی لائٹ سی اسٹوری تھی، آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کو کیسی لگی، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، میرے چینل کی رینج تھوڑی کم ہو رہی ہے، پلیز کوآپریٹ کریں۔